السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلی مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ابھی 8ویں پارے کی ایک آیت کا ایک حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، یعنی ان کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی خالص بندگی کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کے رسول تھے، پیغمبر تھے، اور مدین یہ سعودی عرب کے خلیج عقبہ اور بحر احمر کے بالکل سامنے یہ بستی آباد ہے۔ یہ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، کافر تھے۔ اللہ رب العالمین ان کی ہدایت و سعادت کے لیے انہی کی قوم میں ایک شخص کو جن کا نام شعیب تھا، اللہ نے ان کو نبوت کا تاج پہنایا اور نبی اور رسول بنا کر کے ان کو مبعوث کیا، اور انہوں نے اس بات کی تاکید کی کہ اپنی قوم کو شرک اور کفر سے منع کریں اور توحید کی دعوت دیں۔ اور جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اصلاح کی بات کی، لوگوں کو سمجھایا، نصیحت کی، تو قوم بگڑ گئی، شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی، اللہ کے راستے سے روکنے لگی، ان کو اذیت پہنچانے لگی۔ اور مزید یہ کہ ان کی قوم یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیماری یہ تھی کہ ان کے یہاں سماجی برائی، ناپ تول کی کمی پائی جاتی تھی۔ ڈنڈی مارتے تھے، بزنس اور تجارت میں دھوکہ دیتے تھے، سامان دیتے وقت اس میں سے کاٹ لیتے تھے، قیمت پوری لیتے تھے، سامان ادھورا دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو اس سماجی بیماری سے لوگوں کو متنبہ کریں، ڈرائیں، منع کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم کے لوگوں، میزان کو، پیمانے کو، ترازو کو مکمل انصاف کے ساتھ تولو، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ اللہ نے کہا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اے میری قوم کے لوگوں، حضرت شعیب کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگ میزان کو، پیمانے کو پورا کرو، اور سامان دیتے وقت کسی بھی لوگوں کے سامان میں کچھ کمی مت کرو۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں امن کے آ جانے کے بعد، اصلاح کے قائم ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ بدامنی اور فساد، بگاڑ، انتشار نہ پھیلاؤ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، میزان کو، ترازو کو پورا کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، ڈنڈی مارنے والے، نقصان پہنچانے والے میں سے نہ ہو جاؤ۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، سیدھے ترازو سے مکمل انصاف کے ساتھ تولو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کے ساز و سامان میں کچھ کمی مت کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فتنہ و فساد نہ مچاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اس سماجی برائی سے اور اس منکر سے روکا اور منع کیا تو قوم شعیب بگڑ گئی، حضرت شعیب کی مخالف ہو گئے۔ وہ قوم، وہ جماعت حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی، اللہ کے راستے سے روکنے لگی، اور حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی پارسائی کا ڈھنڈورا پیٹنے لگی، اور یہ کہنے لگی یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا وان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اے شعیب کیا تمہاری نماز اس بات کو ہمیں آمادہ کر سکتی ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کو روک دیں؟ کیا ہم اپنے آبا و اجداد کے دین اور مذہب کو چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور یہ کہ ہم جو اپنے مال میں تصرف کرتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں، یعنی کہ ہم بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیں اور تمہارے کہنے اور تمہاری دعوت سے
ہم سماجی برائی جو ناپ تول کی کمی کا مسئلہ ہے، بزنس اور تجارت میں دھوکہ دھڑی کا مسئلہ ہے، کیا ہم اس کو تمہارے کہنے سے ہم چھوڑ دیں؟ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کا کس قدر یہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی قوم جو سماجی برائی مبتلا تھی اور شرک اور کفر میں مبتلا تھی اور اللہ کے راستے سے روک رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ ان کی شرارت دیکھیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو نکالنے اور شہر سے دور کرنے کی اور اہل ایمان کا بائیکاٹ کرنے کی ان لوگوں نے سازش رچی تھی۔ قرآن نے کہا وقال الذين كفروا وقال الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين ما آمنوا معك من قريتنا ولتعودن في ملتنا۔ جو زمین میں تکبر کرنے والے تھے، جو زمین میں تکبر کرنے والے تھے، ان لوگوں نے یہ کہا، قوم شعیب کے متکبرین نے کہا، اے شعیب ہم تم کو نکال دیں گے، لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تم کو ضرور بھی ضرور یہاں سے نکال دیں گے، بھگا دیں گے، والذین آمنوا معک، اور تمہارے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو بھی ہم اپنے شہر سے نکال باہر کریں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تو تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ یا پھر ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہمارے دین میں آ جاؤ، آبا و اجداد کے دین پر آ جاؤ۔ اس طریقے سے قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اللہ رب العالمین نے اس ظالم قوم کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی ظالم قوم کو اس طرح عذاب دیا کہ ماضی میں اس سے پہلے کی قوموں کو کسی کو عذاب نہیں دیا تھا۔ قوم نوح تباہ ہوئی سیلاب میں، قوم عاد ہلاک ہوئے آندھی سے، قوم سمود ہلاک و برباد ہوئے کس وجہ سے؟ ایک چیخ آئی۔ قوم لوط کو اللہ نے ہلاک و برباد کیا، ان کو اوپر لے گیا اور پھر ان کو نیچے زمین میں دھسا دیا اور پتھر کی بارش ہوئی اور قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ لیکن شعیب علیہ السلام کی ظالم قوم کو اللہ رب العالمین نے ان کے کفر و عناد، سماجی بیماری اور ناپ تول میں کمی اور شرک اور کفر کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو 3 لگاتار عذاب میں مبتلا کیا۔ پہلے تو ایک چیخ آئی جس سے ان کی حالت خراب ہو گئی، دوسرا عذاب کیا آیا کہ زلزلہ آیا، بھوچال آیا، تیسرا عذاب یہ آیا کہ اوپر سے آسمان سے آگ کی بارش ہوئی اور پھر یہ سب لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کی تباہی اور بربادی کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ ایک چیخ آئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا ان کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو پھر یہ اپنے گھروں میں، اپنے مسکنوں میں اودھے میں گر گئے، زندہ لاش ہو گئے۔ ایک زلزلہ آیا، بھوچال آیا، قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ ان کو ایک زلزلے نے، بھوچال نے دبوچ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اودھوں میں اپنے منہ کے بل اپنے گھر میں گر پڑے، یعنی زندہ لاش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آسمان پر ایک سائبان آیا اور پھر وہاں سے آسمان سے آگ کی بارش نازل ہوئی۔ قرآن کہتا ہے کہ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، سائبان والے عذاب کے دن نے ان کو پکڑ لیا اور پھر ان کی بربادی اور تباہی مسلم ہو گئی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب سب لوگ گھر سے باہر نکلے تو سائبان نازل ہوا اور پھر اس کے بعد اسی سائبان میں آسمان سے آگ کی بارش ہوئی اور پوری قوم اسی آگ کی بارش میں ہلاک و برباد ہو گئی۔ کیوں ہلاک و برباد ہوئی؟ سماجی برائی کی وجہ سے، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے۔ یہ بہت سنگین جرم ہے۔ اللہ نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا اسلام اتنا پیارا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے، حلال کمانے کا حکم دیتا ہے، امانت داری کا حکم دیتا ہے، حلال طریقے سے مال کمانے کا حکم دیتا ہے۔ دھوکہ دڑی، خیانت، چوری، چماری اور ناپ تول میں کمی، یہ سب ایک انسانیت کا کھیل نہیں ہے، یہ تو شیطانی کام ہے۔ ہمارا مذہب اور ہمارا دین تو یہ کہتا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، ناپ تول میں سیدھے طور سے ترازو کو سیدھا رکھو اور ناپ تول میں کمی مت کرو۔
ہماری شریعت یہ کہتی ہے اذا وزنتم فارجحوا، جب تم تولو تو احسان کرو، یعنی جو ترازو ہے، جو پیمانہ ہے، اس پیمانے سے تھوڑا زیادہ دے دو۔ وزن کرنا ہے 1 کلو 1000 گرام، تو 5 گرام زیادہ کر دو، 10 گرام زیادہ کر دو، 25 گرام زیادہ کر دو۔ یہ حسن اخلاق ہے، یہ احسان ہے، یہ ہمارا مذہب، ہمارے دین کی یہ تعلیم ہے۔ مگر جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے اللہ سے دشمنی کی، رسول سے دشمنی کی، مسلمانوں سے دشمنی کی، اور مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو بستی سے نکال باہر کرنے کی ناپاک سازش کی، اور سماجی برائی مبتلا ہو گئی، ناپ تول میں کمی کرنے لگی، اللہ رب العالمین نے مسلسل 3 عذاب ان پر بھیجا۔ ایک عذاب زلزلہ آیا، دوسرا عذاب جھٹکا لگا، اور پھر ایک چیخ آئی، اور تیسرا عذاب یہ آیا کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ یہ پہلی قوم تھی جنہوں نے زمین میں فساد مچائی اور ناپ تول میں کمی کرنے والی پہلی قوم بن گئی۔ اس سے پہلے کی قوموں میں یہ برائی نہیں تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کریں، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ پہلی بیماری پائی گئی کہ وہ ناپ تول میں لین دین میں خیانت کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، خسارہ کرتے تھے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو اس بیماری سے اور اس برائی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کمانے اور حلال کھانے کی اور حلال کھلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔